رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ایجپٹ میں بھی یہاں بھی اتنا پیار کرنے والے ہوں گے۔ صبح سے ہی ایک زیارت پر ہمارا ویٹ کر رہے تھے، فون پہ بھی رونے لگ گئے تھے۔ اللہ ان کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ یہ محبت دعوت اسلامی سے، یہ محبت دین سے۔ اولیاء کی سرزمین ہے سہاں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کو شرف ملا کہ آج جب بھی ہم اختیارات مصطفیٰ کا بیان کریں، کتاب پڑھیں، حضرت کا نام ضرور آتا ہے کہ نبی پاک نے انہیں اجازت دی تھی 6 ماہ کے بکری کے بچے کو قربان کرنے کی۔ رازوں کی سرزمین۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے حاجیوں کا راستہ تھا۔ سبحان اللہ، اللہ کے گھر اللہ کے مہمان جو جاتے تھے تو انہوں نے گویا یہ وصیت کی کہ مجھے حاجیوں کے راستے میں ہی دفن کر دینا، تاکہ حج پر جانے والے دعا بھی کرتے جائیں گے، ان کی مجھے برکتیں بھی ملتی جائیں گی۔ رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین، ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین، رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین۔ آپ انڈیا کہاں سے؟ انڈیا میں ٹانڈا ضلع فیض آباد۔ مفتی محمد نسیم صاحب کے مفتی نسیم صاحب؟ جی جی جی۔ ہاں، ہمارے بہت اچھا۔ سب سے بڑا بات یہ ہے کہ حضرت کیسے ہیں، خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ دعا کریں اللہ ان کو صحت دے اور لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کا سایہ سلامت رکھے۔ انہی کا فیضان ہے سارا۔ بے شک بے شک۔ انہوں نے اکیلے یہ تنہا کام شروع کیا تھا، کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں ہم مصر جائیں گے اور اتنا پیار ملے گا۔ اور ہم جب سے آئے ان کو پوچھیں ان کا کیا حال ہو گیا، اتنے فون آ رہے ہیں سب جگہ سے ماشاءاللہ، اور لوگ ملنا چاہتے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ہی فیضان محبت ہے ان لوگوں کی۔ رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین، ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین، رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین، ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ جس دن سے آئے ہیں بلکہ اس سے پہلے سے ہی رابطے شروع ہو گئے، اور اب جب سے آئے ہیں تو ہر طرف سے پیار بھی مل رہا ہے، اور اسلام کہہ رہے ہیں کہ ہم سے ملاقات کرنے آئے۔ تو ماشاءاللہ فیض آباد سے، انڈیا فیض آباد کچوچا شریف کے قریب سے ہمارے عالم دین ہیں ماشاءاللہ، یہاں پر ایم فل اور پھر آگے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اور موطا امام مالک پر انہوں نے بڑا زبردست کام کیا ہے، تو انہوں نے ہمیں بلایا، آج ہماری خیر خواہی کی، اللہ ان کو اس کی بہترین جزا دے۔ اور دعوت اسلامی سے جو علماء کا پیار ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے، اللہ ان سب کو بھی اور ترقی دے، ان کو مزید خوشیاں عطا فرمائے، اور ہماری دعوت اسلامی کو مصر میں بھی خوب ترقیاں عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ آج جمعہ کا دن ہے تو تمام ہمارے اسلامی بھائی درود پاک پڑھتے رہیں، کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے 200 برس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح بہت فضیلتیں آئیں جمعہ سے پہلے 3 بار سورہ قدر پڑھنے کی، تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ سورت 3 بار پڑھ لیجئے۔ اور جن کے موبائل وغیرہ میں قرآن پاک وغیرہ موجود ہو
تو سورہ یاسین شریف اور سورہ کہف جمعہ کے دن ان دونوں کی تلاوت کے بھی بے شمار فضائل آئے ہیں. تو ہم چونکہ ابھی سفر میں ہی ہیں, کوئی خاص ہمارے پاس کام نہیں ہے, تو اگر ان چیزوں سے اپنے دل کو بھی بہلائیں اور اللہ نے چاہا یہ راستہ بھی آپ کی عبادت کا گواہ بنتا چلا جائے گا انشاءاللہ. رازوں کی سرزمین. الحمدللہ اس وقت ہم راستے میں ہیں اور اسکندریہ الیگزینڈریا جا رہے ہیں, اور راستے میں جمعے کی نماز کے لیے رکے ہیں. قریبی مسجد ہے ماشاءاللہ. یہ بڑا فائدہ ہے اسلامی ملک کا کہ کہیں بھی جائیں مساجد کی ترکیب ہوتی ہے. تو بہت خوبصورت راستے ہیں یہاں پر. موسم بڑا اچھا ہے, حالانکہ اس وقت دوپہر کا وقت ہے لیکن بڑا پلیزنٹ موسم ہے. اور ابھی ہم نماز جمعہ ادا کریں گے انشاءاللہ, پھر کچھ چائے وغیرہ پیئیں گے اور پھر آگے جائیں گے. آلموسٹ 240 کلومیٹر ہے کائرو سے اسکندریہ. تو انشاءاللہ آلموسٹ آدھا کر چکے ہوں گے ہم. تو نماز پڑھیں گے, چائے وغیرہ لے کے پھر انشاءاللہ پہنچیں گے. پھر وہاں جو زیارتیں ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو آج کے دن کی برکت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رازوں کی سرزمین. رازوں کی سرزمین ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین. ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین. رازوں کی سرزمین. رازوں کی سرزمین ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین. ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ عز و جل ہماری خوش بختیوں کی معراج ہے کہ اس ہستی کی بارگاہ میں حاضری کا موقع مل رہا ہے جس سے والہانہ پیار ہے. یقین کریں مجھے بہت اٹیچمنٹ ہے ان کی ذات سے. اور جب سے سنا ہے کہ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار یہاں ہے, ایک ایکسائٹمنٹ ہے, ایک خوشی ہے. اور قصیدہ بردہ شریف سے ویسی بڑی محبت ہے, اور کیا کمال کا قصیدہ لکھا آپ نے. ساری دنیا میں آپ کے قصیدے کی گونج ہے, اور یہ بتاتا ہے کہ نبی پاک کے دربار سے کیسی قبولیت ملی ہے اس قصیدے کو. یہ کیسے عاشق رسول تھے اور کیا کمال کے اشعار لکھے ہیں. تو قصیدہ بردہ میں نے کئی محافل میں پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے, مگر آج خوشی آپ میرے چہرے سے بھی دیکھ رہے ہوں گے. مجھے خوشی یوں ہے کہ آج حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں انشاءاللہ قصیدہ بردہ شریف پڑھنے کی سعادت ملے گی. جمعے کا دن بھی ہے, مبارک دن بھی ہے, سبحان اللہ. تو یہ دن تو ویسے بھی درود پاک پڑھنے کا, نبی پاک کی شان بیان کرنے کا دن ہے. اور یہاں میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ہم اس وقت اسکندریہ شہر میں ہیں, اور یہ سکندر اعظم نے اس شہر کو بنایا تھا. لیکن ہمارے لیے تو عظیم ہستی یقیناً ہمارے بزرگان دین ہیں. تو حضرت دانیال علیہ السلام ہیں, حضرت امام بصیری یہاں پر ہیں رحمۃ اللہ تعالی, حضرت حکیم لقمان ہیں. تو ان تینوں مزارات پر حاضری دینی ہے. قصیدہ بردہ شریف کو ضرور پڑھا کریں, اپنے گھروں میں پڑھا کریں. یہ خاص ایسا قصیدہ ہے کہ پڑھنے والے پر انشاءاللہ رحمتوں کی بارش نازل ہوگی. بلکہ قصیدے کا وہ شعر جو ہے انشاءاللہ اندر بھی جا کر پڑھیں گے. علماء کہتے ہیں کوئی کسی پریشانی میں ہو, کسی مصیبت میں ہو, کسی تکلیف پہ ہو, یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم, یہ شعر پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کی مشکلیں آسان کر دیتا ہے. اس شعر کی اندر دل میں نیت یہ لائے تو مصیبتیں پریشانیاں دور ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ اس نیت سے ہم آج قصیدہ پڑھیں گے کہ انشاءاللہ اللہ کریم اس کی برکت سے ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے اور برکت عطا فرمائے. کچھ تھوڑا سا منظر بھی آپ کو دکھائیں گے مزار شریف کا, اور ہم اندر کی طرف بھی چلیں گے انشاءاللہ. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا. اغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم
خير الخلق كلهم من تذاكر جيران بذي سلام ما زجت دم عن جرام مقلة بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال متهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
بك خير الخلق كلهم فاغفر لي قارئها واغفر لي سامعيها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم دعا إلى الله فالمستمسكون به دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما على الحبيبك خير وكلهم من رسول الله ملتمس وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم مولاي صل ما أبدا على الحبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا عاشقوں کے امام، عاشقوں کے دلوں کی دھڑکن امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں حاضر ہیں۔ دل کی کیا کیفیت ہے وہ دل ہی جانتا ہے۔ بڑا ارمان تھا ان کی بارگاہ میں آنے کا، کیونکہ ان کے واقعات میں نے بہت سارے بیانات میں سنائے، لیکن جب جس کا زندگی بھر ذکر کرے اور ان کے پاس آنا مل جائے تو پھر کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کچھ سنتے ہیں۔ آپ کا اسم گرامی محمد بن سعید اور کنیت ابو عبداللہ تھی۔ امام بصیری تو ان کو کہا جاتا ہے مگر ان کا نام محمد بن سعید ہے۔ ان کی جلالت کے پیش نظر خواص و عوام انہیں امام شرف الدین کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت یکم شوال المکرم سن 608 ہجری کو مصر کی بستی دلاس میں ہوئی، جبکہ قریبی گاؤں بصیر میں آپ نے نشو و نما پائی، اسی لیے آپ بصیری کہلاتے ہیں۔ اچھا، ایک بات یاد رہے کہ یکم شوال کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت کی ولادت عید الفطر والے دن ہوئی۔ ہر عید الفطر کو حضرت کا یوم ولادت ہوتا ہے۔ آپ اپنے دور کے ممتاز شاعر، امام فن اور نہایت فصیح و بلیغ صاحب علم تھے۔ شاعر تو بہت سارے ہیں، علم رکھنے والے بھی بہت سارے ہیں۔ یہ اتنا مشہور کیسے ہو گئے، یہ اتنا نام کیسے ہو گیا؟ سبحان اللہ۔ آپ پہلے سے ایسے نہیں تھے، بلکہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے زندگی کا بڑا حصہ بادشاہان عالم کی بارگاہ میں گزارا، یعنی بادشاہوں کے ساتھ آپ کا وقت گزرتا تھا اور آپ ان کی مدح کیا کرتے، ان کی شان بیان کیا کرتے، ان کے لیے اشعار لکھا کرتے۔ پھر آپ کو کتب زبانہ شیخ ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ تعالی کی صحبت میسر آ گئی تو زندگی کا رخ بدل گیا۔ اب مدح سرائی کرنی تھی تو اپنے آقا کی کرنی تھی، اب شاعری کا رخ ہی بدل گیا۔ اللہ والوں کی نظر پڑ جائے نا تو انسان کی گفتگو بھی بدل جاتی ہے، انداز بھی بدل جاتا ہے۔ وہ اسپیشلٹی جو کسی اور کام میں لگی ہوتی ہے اب وہ دین کی خدمت میں لگ جاتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا آواز اچھی پاتی ہے، اس سے گانے باجے کر رہے ہوتے ہیں، بے حیائی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ والوں کی نظر پڑتی ہے تو وہی اچھی آواز تلاوت قرآن اور نعت شریف میں استعمال ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس بڑا مال ہوتا ہے، وہ مال سے عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ والوں کی نظر پڑتی ہے، وہی مال اللہ کی راہ میں خرچ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والوں کی نظر جو ہے وہ دل کی دنیا بدل دیتی ہے۔ جبھی تو کسی نے کہا ہے نا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ہمیں اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ تاریخ بھری پڑی ہے، بڑے بڑے اولیاء کرام جن کا آج ہم نام لے کر ادب سے سر جھکاتے ہیں وہ پہلے سے اللہ والے نہیں تھے۔ حضرت جنید بغدادی کے بارے میں آتا ہے آپ تو پہلوان تھے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے آپ تو معاذ اللہ ڈاکے مارا کرتے تھے۔ حضرت حبیب عجمی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تو سود خور تھے۔ لیکن اللہ والوں کی نظر پڑھنا کبھی ایک ایسی ہدایت کی بات ہوتی کہ زمانے کے ولی بن گئے، زمانے کی رہنما بن گئے۔ امام بصیری بھی شاعر تھے، مگر آپ بتائیں نا آج کون ہے دنیا میں نہیں جانتا۔
جس کو نبی پاک سے محبت ہے وہ ان سے محبت کرتا ہے. کیوں؟ بات وہی ہے کہ جس نے اپنا نام اپنا کام پیارے آقا کے ساتھ جوڑ لیا. ذرا سوچیں میرے آقا کا مرتبہ کتنا بڑا ہے کہ ان کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے اس کا مرتبہ بھی بڑا ہو جاتا ہے. شاعر لکھتے ہیں نا، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے. ذرا سوچیں کہ ہمیں کیوں ان سے محبت ہے؟ کیونکہ ان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، اور خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو قبولیت کی سند عطا فرمائی، کتنا ان پر فیضان فرمایا. تو کیوں نہ ہم ان کے قدموں میں آئیں اور خوشی محسوس کریں. اب ہوا کیا کہ اب دل کی دنیا بدل گئی. اب نبی پاک کی شان میں قصیدہ لکھا، اور کیسا قصیدہ لکھا، سبحان اللہ. ایسا نہیں کہ صرف قصیدہ بردہ ہی آپ نے لکھا، اور بھی بہت سارے قصائد لکھے، سبحان اللہ. ایک شعر ان کا ایک اور قصیدے کا آپ لکھ لے ہیں، اور کیسا جھنجھوڑنے والا شعر ہے. آپ لکھتے ہیں الا متا انت باللذات مشغول وانت من کل ما قدمت مسئول. آپ کہتے ہیں کب تک لذات نفسانی میں مشغول رہے گا، حالانکہ آخرت میں تجھے اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہوگا. بزرگان دین اپنے اشعار کے ذریعے بھی سمجھاتے ہیں کہ کب تک دنیا کے پیچھے بھاگتے رہو گے. قرآن میں بھی تو یہی فرمایا نا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. انسان کہتا ہے میرا مال بڑھتا رہے، کثرت ہوتی رہے، آخر میں کیا ہوتا ہے؟ پھر تم نے آخر قبروں کا منہ ہی دیکھنا ہے. اللہ کرے کہ ہم اس دنیا کی رنگینی میں اتنا غرق نہ ہو جائیں کہ بس دنیا ہی کے بارے میں سوچتے رہیں. مرنا ہم سب نے ہے. خدا را اپنی اگلے ڈیسٹینیشن کی تیاری کریں، اور ادھر کی فکر ہمیں ہونی چاہیے. سبحان اللہ. اب امام بصیری نے جو قصیدہ لکھا، اس کی قبولیت کی جو معراج ملی، یہ کیسے ملی؟ اب ماجرا یہ ہوا کہ امام بصیری شدید قسم کے فالج میں مبتلا ہو گئے. آپ بیمار ہو گئے اور چلنے پھرنے سے عاجز ہو گئے، بالکل چل پھر نہیں سکتے تھے. اب مرض نے جب طول کھینچا تو عاشق رسول کی کہتے ہیں نا کہ اس کی توجہ نبی پاک کی طرف ہو جاتی ہے، اس کی اللہ رسول کی طرف توجہ ہو جاتی ہے. تو آپ نے سوچا کہ کیوں نہ میں پیارے آقا کی شان میں کوئی قصیدہ لکھوں، انہی سے عرض کروں کہ حضور آپ نے میری بگڑی بنانی ہے. بہرحال بڑی محویت اور محبت کے عالم میں قصیدہ لکھا، اور بارگاہ خداوندی میں رو رو کر نبی پاک کے وسیلے سے دعا مانگی اور سو گئے. آنکھیں بند ہوئیں، قسمت اگڑائی لے کر جاگ اٹھی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ وہ قصیدہ تو مجھے سناؤ. اللہ اکبر. جن کی شان میں قصیدہ لکھا، اگر انہی کو سنانے کا موقع مل جائے تو پھر اور کیا چاہیے. اب امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ قصیدہ سنایا، اور الفاظ یہ ہیں کتابوں میں لکھے کہ پیارے آقا بھی خوش ہو رہے تھے، جھوم رہے تھے. نبی پاک نے بڑی جو ہے وہ ان کی حوصلہ افزائی فرمائی. سبحان اللہ. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انعام کے طور پر اپنی چادر امام بصیری کو عطا فرما دی. اللہ اکبر. اب کیا ہوا؟ پیارے آقا نے خواب ہی کے عالم میں اپنا دست مبارک پھیرا. جب آنکھ کھلتی ہے تو امام بصیری جو ہے وہ بالکل صحت مند ہیں. اور کرم بالائے کرم دیکھیں، جو چادر میرے آقا نے خواب کے عالم میں عطا فرمائی وہ بھی امام بصیری کے کاندھوں پر موجود تھی. اللہ، یہ کیسا کرم تھا. بردہ جو ہے وہ عربی میں چادر کو کہتے ہیں. یہ قصیدہ بردہ شریف اس لیے مشہور ہو گیا کہ یہ چادر والا قصیدہ ہے. نبی پاک نے اپنی چادر امام بصیری کو تحفے میں عطا فرمائی. اب اس قصیدے کی مقبولیت تو آپ ساری دنیا میں جانتے ہوں گے. میں نے آل اراؤنڈ دا ورلڈ ٹریول کیا ہے. کیا افریقن، کیا امریکن، کیا یورپ، کیا عرب ممالک، کون سا ملک ہے جس کو عربی سمجھ آئے نہ آئے وہ قصیدہ بردہ شریف ضرور پڑھتے ہیں. ہر محفل کی جان ہے، ہر محفل کی رونق ہے. ایسی قبولیت کی سند ملی ہے. سبحان اللہ. اور ان کے لیے ثواب جاریہ کتنا بڑا ہے. یعنی دنیا میں قصیدہ بردہ پڑھا جا رہا ہوگا اور ان کو اس کا ثواب مل رہا ہوگا. سبحان اللہ. وہی بات دوبارہ عرض کروں گا، نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے. نبی پاک کا نام زبان پر رہا، نبی پاک کی تعلیمات پھیلانے میں لگ گئے، اللہ آپ کے مرتبوں کو بھی بلند کر دے گا. اب یہاں پر ایک دن جب گزرا تو امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک درویش آئے اور کہتے ہیں مجھے وہ قصیدے کی نقل چاہیے. جو امام بصیری نے پوچھا کون سا قصیدہ؟ کہ جس کا پہلا شعر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے امن تذکر جیران بذی سلمی. تو آپ حیران ہوئے کہ میں نے تو ابھی تک یہ قصیدہ کسی کو بتایا بھی نہیں ہے، آپ نے کیسے سن لیا؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ میرے پاس کوئی قصیدہ بھی ہے؟ کہ رات جب نبی پاک کی بارگاہ میں محفل میں آپ قصیدہ پڑھ رہے تھے اس وقت میں بھی اس محفل میں موجود تھا، میں بھی سن رہا تھا کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ قصیدہ سنا رہے تھے. سبحان اللہ. اب بڑے بڑے علماء کی بارگاہ میں شہرت ہونا شروع ہو گئی، اور یہ قصیدہ اس زمانے سے، یعنی آپ کی جو ولادت مبارک ہے 7ویں ہجری میں ہے، یعنی آج 15ویں ہجری ہے، آلموسٹ آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کو 750 سال ہو گئے ہیں، مگر یہ قصیدہ عروج پاتا چلا جا رہا ہے. دنیا بھر کے مسلمان اس کو پڑھتے چلے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. بلکہ علماء اس قصیدے کے بارے میں ایک اور بات بھی لکھتے ہیں کہ اس کا ایک ایک شعر بلکہ ہر کلمہ مستقل وظیفہ ہے.
یعنی کئی بیماریوں کا علاج اس قصیدے میں موجود ہے، سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں حل المشکلات کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے، مقاصد کی تکمیل کے لیے یہ قصیدہ اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ میں مشورہ بھی دوں گا ناظرین کہ آپ قصیدہ بردہ شریف اپنے گھر میں ختم کروایا کریں، یہ پورا قصیدہ کتابی صورت میں مل جاتا ہے، ماشاءاللہ مل کر پڑھیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ امام بصیری نے 695 سنہ ہجری میں وصال فرمایا، اور آپ کے جو مرشد ہیں، آپ کے جو استاد ہیں، آپ کے مینٹور جو ہیں حضرت شیخ ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا مزار بھی یہاں پر موجود ہے۔ جمعے کی نماز کے بعد یہاں پورے قصیدہ بردہ شریف کا ختم ہوتا ہے، اور کیا بات ہے، امام بصیری کے قدموں میں قصیدہ بردہ شریف کا ختم ہو تو پھر اور کیا چاہیے۔ الحمدللہ میں بھی دعا گو ہوں، آپ بھی دعا کیجئے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، حضرت کا فیضان نصیب فرمائے، اور خوب سچا ہم سب کو عاشق رسول بنا دے۔ ایک بات سیکھنے کو ملی کہ اگر تکلیف میں ہیں، اگر پریشانی میں ہیں، اگر بیماری میں ہیں، اگر قرضے میں ہیں، غور سے سنیے گا، میں ان کے قدموں سے آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ جنہوں نے ہمارے لیے ایک مثال سیٹ کر دی ہے کہ تکلیف کتنی بھی کیوں نہ ہو، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ کی کرم نوازی ہے میرے آقا علیہ السلام پر، تو پیارے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیا جائے، خوب دعائیں کی جائیں اللہ کی بارگاہ میں، نبی پاک کے وسیلے سے دعائیں پیش کی جائیں تو کرم ضرور ہوتا ہے، ہمت نہیں ہارنا چاہیے۔ تو میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ ہم سب کی مشکلیں آسان فرما، ہم سب کی بیماریاں دور فرما، پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، ہر طرح کی ناگہانی آفتوں، مصیبتوں، بیماریوں، پریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ اللہ کرے کہ بس جن کے قدموں میں بیٹھے ہیں انہوں نے تو ہمارا حسن ظن ہے کہ آقا علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا ہے، بلکہ میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ جنت میں بھی قصیدہ بردہ شریف کی محفل ہوگی، اللہ اس محفل میں بھی ہمیں شامل ہونا نصیب فرمائے، ان نیک لوگوں کے صدقے اللہ پاک ہماری مغفرت فرمائے اور سچی نبی پاک کی غلامی عطا فرمائے۔ یقین کیجئے ناظرین، جو پیارے آقا کے عشق والی زندگی میں مزہ ہے نا، وہ زندگی کی کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ آنکھیں بہیں تو یاد رسول میں بہیں، دل تڑپے تو یاد مدینہ میں تڑپے، کسی کی تعریف کرنے کا جی چاہے تو بس نبی پاک کی تعریف کرنے کا جی چاہے۔ کیا بات ہے میرے آقا کی، میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں جن کا ذکر اتنا پیارا، اتنا میٹھا، اتنا نرالا ہے، جب صحابہ ان کی صحبت میں بیٹھتے ہوں گے تو وہ صحبت کیسی ہوگی، وہ دیدار کیسا ہوگا، وہ لٹرلی باتیں کیسی ہوں گی۔ آج کتاب میں حدیث پڑھتے ہیں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے، جب پیارے آقا صحابہ کے سامنے بیان فرماتے ہوں گے تو وہ منظر کیسا ہوتا ہوگا، ہم تو نہیں دیکھ سکے، مگر محبت بڑی ہے، چاہت بڑی ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ غلامی ہے تو آقا جو کریم ہوتے ہیں نا، وہ غلاموں کو مایوس نہیں کیا کرتے۔ انشاءاللہ ضرور ہمیں بھی یہ کرم نوازی ہوگی، ہم بھی امیدوار ہیں کہ دیدار ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ بات تو چھوٹا منہ ہے، مگر التجا تو کر سکتے ہیں، تمنا تو کر سکتے ہیں کہ اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئیں۔ انشاءاللہ بہت امید ہے کہ کرم ہوگا، اور امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے کرم ہوگا۔ درود پاک کی کثرت کرتے رہیے، قصیدہ بردہ شریف پڑھتے رہیے، اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ ہمیں نبی پاک سے محبت میں کنیکٹ کرتا ہے۔ سچ بتاؤں، میں اپنی بات کر لیتا ہوں، ایسے تو لاکھوں ہوں گے، ہزاروں ہوں گے، دنیا دیکھنے کا بڑا شوق تھا، دنیا والوں کی باتیں کرنے کا شوق تھا۔ اگر آج زبان پر کچھ ذکر مصطفیٰ ہے، اگر آج زبان پر کچھ ذکر مدینہ ہے تو یہ کرم نوازی دعوت اسلامی کی ہے، یہ کرم نوازی امیر اہل سنت اور اس مدنی ماحول کی، انہوں نے ہمیں سکھایا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا۔ تو آپ بھی اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، یقین کریں زندگی کا لطف، کہتے ہیں نا کہ زندگی کا مزہ جو ہے نا وہ دوبالا ہو جاتا ہے، کیونکہ سرکار علیہ السلام کی یاد دل میں ہونا، پھر غم یاد نہیں رہتے، پریشانیاں یاد نہیں رہتی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ جب نبی پاک کی یاد دل میں ہو تو پھر غم نہیں رہتا، پھر ٹینشن ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو بس اللہ کرے یاد بسی رہیں ان کے جلوے، بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ۔ اللہ کرے کہ پیارے آقا کا سچا عشق نصیب ہو جائے، بار بار حاضری مدینہ نصیب ہو جائے۔ کچھ باتیں ناظرین الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی، کچھ فیلنگز شیئر نہیں کی جا سکتی۔ اس وقت جو کیفیت ہے، اس وقت جو لطف آ رہا ہے، بس جی چاہ رہا ہے کہ بیٹھے رہیں، کچھ ٹرانسفارم ہو رہا ہے، کچھ مل رہا ہے، ایسا فیل ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ ایک ایسی بارگاہ میں آ گئے ہیں کہ جو خاص مقبولان بارگاہ ہیں، جن پر خاص نظر ہے نبی پاک علیہ السلام کی، جن پر خاص عنایت ہے۔ تو اچھوں کے صدقے بدوں کا بھی کام ہو جائے گا، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھا لو۔ نبی پاک سے یہ عرض کریں گے، آپ بھی مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ مزید کچھ سلسلوں میں حاضری ہوگی۔ میری نیت ہے اللہ مجھے ہمت دے کہ قصیدہ بردہ شریف پورا جو ہے
وہ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی کی قدموں میں بیٹھ کر پڑھ لوں، پتہ نہیں زندگی میں پھر آنا ہوگا نہیں ہوگا، تو ان کو گواہ بنا لوں گا انشاءاللہ. تو امید ہے کہ یہ کریم ہے انشاءاللہ قیامت کے دن شفقت فرمائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رازوں کی سرزمین، رازوں کی یہاں کی جو مسجد ہے امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی کے دربار کی، تو امام صاحب کے پاس جاتے ہیں، دعوت اسلامی کا تعارف بھی پیش کرتے ہیں. مرکز دعوت اسلامی ہے. آمین. یہاں کا یہ کھانا ہے کشری، کھایا تو میں نے بھی ابھی تک نہیں ہے، لیکن کشری لگ اچھا رہا ہے. اس میں لال پیاز بھی ہے، دال بھی ہے، چاول بھی ہے، بہت زیادہ خوسے کے قریب ہے بھائی، مصری خوسا. ہے صحابہ اولیاء کی حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے نبی اور حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو عظیم ہستیاں ایک جگہ پر مزار. رازوں کی سرزمین.